أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ترجمہ: اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیض کو پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شور کو پایا تو عورت کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے؟ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو آپ علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے جاتے تھے اس کا تالا کھل کر گرتا چلا جاتا تھا۔ آخرکار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکلنے نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کی قمیض کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو انہوں نے زلیخا کے شوہر یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ فوراً زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوفزدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور شور سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے در پہ نہ ہو جائے، اور یہ زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ قال هي راودتني عن نفسي شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ ترجمہ: یوسف نے فرمایا، اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا، یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اسے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا، اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ عزیز نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میرے بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچہ سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا۔ اس نے کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاقو ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ اس واقعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاکیزگی کی گواہی بچے سے دلوائی گئی، اگرچہ یہ بھی عظیم چیز ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو چونکہ وہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی تھا، اس لیے حضرت عائشہ کی عفت و عصمت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ مفتی احمد یار حنیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ چند شیرخوار بچوں نے کلام کیا ہے۔ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ گواہ، نمبر 2 ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی حمد الہی کی، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت مریم رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام،
نمبر 7 اس عورت کا بچہ جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی اور وہ بے گناہ تھی۔ نمبر 8 خندق والی مصیبت زدہ عورت کا بچہ یعنی اصحاب اخدود۔ نمبر 9 حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی کنگھی کرنے والی کا بچہ۔ نمبر 10 مبارک یمامہ جس نے پیدا ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گواہی دی۔ نمبر 11 جریج راہب کی گواہی دینے والا بچہ۔ فرمایا فلما رأى قمیصه قد من دبر، پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، یعنی جب عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا اور جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، تو زلیخا سے کہا تمہاری یہ بات کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہ صرف تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے تم مردوں پر غالب آ جاتی ہو۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ ترجمہ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی تو عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر مغموم نہ ہو، بے شک تم پاک ہو۔ اس کلام سے یہ بھی مطلب ہے کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور شہرہ عام نہ ہو جائے۔ اس آیت کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی بہت سی علامتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق کی بلندی پر فائد ہوتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے تھے؟ دوسری یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی کہ بلکہ وہ در پہ ہوتا ہے، آگے نہیں بھاگتا ہوئے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ کرے۔ تیسری یہ کہ عورت نے انتہا درجہ کا سنگھار کیا ہوا تھا اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اس کی طرف سے تھا۔ تو چوتھی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقویٰ و طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے برے فعل کی نسبت کس طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یعنی عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ جو تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ ترجمہ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس قصہ کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا اور شہرہ ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوانے پن میں اس کو اپنے ننگ و ناموس اور پردے اور عفت کا لحاظ بھی نہ رہا۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ ترجمہ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ یعنی جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دے، چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی،
زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف نشستیں تیار کر دیں جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیہ لگا کر بیٹھے. دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر چنے گئے. پھر زلیخا نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں. اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے. پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا. جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی پکار اٹھی کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ نبوت رسالت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئی اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی. اور حسن و جمال نے ایسا ورفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی اور ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا اصلاً احساس نہ ہوا. وہ پکار اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا. اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیورات سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بڑی حسین انداز میں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس نے یوسف کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا. اس لیے آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصطلاح اقدس کی تفصیلات بڑے صحابہ کرام سے مروی نہیں بلکہ چھوٹے صحابہ سے منقول ہیں کیونکہ بڑے صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کی ہیبت و جلال اس قدر تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہ اٹھا سکتے تھے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. ترجمہ: زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اور تو نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال میں گم ہو گئی. یہ دیکھا زلیخا نے ان سے کہا یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کسی طرح بھی میری طرف مائل نہ ہوئے. اس پر مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجیے. ان کی بات سن کر زلیخا بولی بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ترجمہ: یوسف نے عرض کیا میرے رب مجھے اس کام کے بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اور اگر تم مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا
تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانہ میں ڈال دیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطا کار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ ترجمہ: اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ ان 2 جوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن رزدان امریکی کے باورچی خانے کا انچارج تھا اور دوسرا اس کا ساقی۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا اور اس جرم میں دونوں قید کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ان 2 جوانوں میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کے بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ دوسرا یعنی کچن کا انچارج بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں، ساری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے، اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور اس سے مخلوق عاجز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں، اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک عنقریب سولی دیا جائے گا، اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچا لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدم اپنی علمی منزلت کا اظہار اس لیے کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکابر اور اکرام بھی جہاں عافیت کی حالت میں دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، وہیں قید و بند کی صعوبتوں میں بھی انہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، جن میں ایک بہت بڑا اور عظیم نام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے مولدین اور بے دینوں کے ذریعے ایک نیا دین یعنی دین اکبری ایجاد کیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے طول و عرض میں دین اکبری کے خلاف اور دین اسلام کے دفاع میں مکتوبات اور مریدین کی جماعت کے ذریعے اپنی تبلیغی کوششوں کو عام کیا۔ پھر جب اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد جہانگیر نے سلطنت کی زمام کار سنبھالی تو اس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی کو اپنے دربار میں بلایا اور تعلیم کرنے، تہذیب سکھانے اور دربار شاہی کی تعظیم نہ کرنے کو بہانہ بنا کر انہیں قلعہ گوالیار میں قید کر دیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں قیدیوں میں بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کافر اور مشرک قیدی مشرف اسلام ہو گئے۔ اسی طرح قید خانے سے مکتوبات کے ذریعے اپنے اہل ویال، مریدوں اور اہل محبت کو احکام اسلام پر عمل کی دعوت دیتے رہے۔
ان میں سے ایک خط ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید اور محمد معصوم کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: فرزندان گرامی، مصیبت کا وقت اگرچہ تلخ اور بے مزہ ہے، لیکن اس میں فرصت میسر آ جائے تو غنیمت ہے۔ اس وقت میں چونکہ فرصت میسر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اور ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھو۔ 3 باتوں میں سے ہر ایک کی پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 لمبی قرات کے ساتھ نماز، اور نمبر 3 کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار۔ کلمہ لا کے ساتھ نفس کی خود ساختہ خداؤں کی نفی کریں، اپنی مرادوں اور مقصدوں کی بھی نفی کریں۔ اپنی مرادیں چاہنا خدائی کا دعویٰ کرنا ہے، اس لیے چاہیے کہ سینے میں کسی مراد کی کوئی گنجائش نہ رہے اور حوث کا خیال تک نہ آنے پائے، تاکہ حیات کی حقیقت متحقق ہو۔ نفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہیں کو کلمہ لا کے تحت لائیں، تاکہ ان سب کی نفی ہو جائے اور تمہارے سینے میں کوئی مقصد و مراد باقی نہ رہے، حتیٰ کہ میری رہائی کی آرزو بھی، جو اس وقت تمہاری سب سے اہم آرزو میں سے ہے، نہ ہونی چاہیے۔ تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فعل و مشیت پر راضی رہیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسے اپنا وطن سمجھیں۔ یہ چند روزہ زندگی جہاں بھی گزرے اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ جیل میں تبلیغ کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ ہو۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ پر نگہبانوں میں سے ایک شخص حسن بن قیثمہ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کی: میرا کام آپ سے مخفی نہیں ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے پر نادم ہو اور جب تجھے کسی مسلمان کو قتل کرنے اور خود قتل ہونے میں اختیار دیا جائے تو تم اسے قتل کرنے پر اپنے قتل ہونے کو ترجیح دو اور اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے، اور تم نے اس عہد کو پورا کر لیا تو سمجھ لینا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔